إحسان إلى يوم الدين ولا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد محترم حضرات، آج اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توفیق سے سورۃ بقرہ دوسرا پارہ اور کچھ حصہ تیسرے پارے کا محترم قاری صاحب نے تلاوت فرمایا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کی حسن صوت میں اور اضافہ فرمائے، قرآن مجید سنانے اور ہم سب کو سننے کی اسی طرح توفیق دیتا رہے۔ سورۃ بقرہ سے پہلے آپ جانتے ہیں کہ قرآن مجید کا افتتاح جسے سورۃ فاتحہ کہتے ہیں، یہ سورۃ الحمد سے ہوتا ہے۔ سورۃ الحمد کو قرآن مجید کا دیباچہ یا قرآن مجید کا مقدمہ سمجھنا چاہیے۔ حضرات علماء کرام اور مفسرین اعظام نے لکھا ہے کہ سورۃ فاتحہ سارے قرآن مجید کا خلاصہ ہے، اور اسی طرح سورۃ بقرہ بھی اپنے اندر بہت سے مسائل اور بہت سے احکام پر مشتمل ہے۔ سورۃ بقرہ 2 ہجری میں غزوہ بدر کے بعد نازل ہوئی ہے، اور سورۃ فاتحہ مکہ مکرمہ میں بالکل ابتدائی دور میں اللہ ذوالجلال والاکرام نے سورت کو نازل کیا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ حدیث حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی اور حضرت ابو سعید بن معلہ رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی مروی کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ یہ سورۃ فاتحہ ایسی بابرکت صورت ہے کہ اس جیسی صورت کوئی بھی تورات میں نہیں ہے، انجیل میں نہیں ہے، زبور میں نہیں ہے، بلکہ فرقان مجید میں، قرآن مجید میں جو باقی صورتیں ہیں 113، ان میں سے بھی کوئی صورت اس صورت کی ہم پلہ نہیں ہے۔ یعنی اتنی بابرکت صورت ہے سورۃ الفاتحہ۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے، نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ المصلی یناجی ربہ، کہ نمازی جو ہے وہ اپنے رب سے مناجات کرتا ہے۔ مناجات کہتے ہیں اپنے بہی خواہ اور اپنے خیر خواہ کو اپنا دکھ، اپنا مسئلہ یا اپنی ضرورت سے آگاہ کرنا اور اس سے ہمدردی لینا، اس کو عربی میں مناجات کہتے ہیں۔ اور یہ مناجات کی مثال پوری، اس کا مصداق سورۃ فاتحہ ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جس وقت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس وقت میرا بندہ الحمدللہ رب العالمین کہتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں حامدنی عبدی، میرے بندے نے میری حمد کہی۔ الحمدللہ رب العالمین جب کہتا ہے، الرحمن الرحیم جب کہتا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اثنا علیہ عبدی، کہ میرے بندے نے میری تعریف کی۔ اور جب کہتا ہے مالک یوم الدین، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری بزرگی اور میری عظمت کا اظہار فرمایا ہے۔ اس سے ایک تو یہ پتہ چلتا ہے اس حدیث سے کہ سورۃ فاتحہ کو اسی طرح ٹھہر ٹھہر کے ہر آیت پر وقف کر کے پڑھنا چاہیے۔ جو حضرات سورۃ فاتحہ کو
بغیر وقف کے پڑھتے ہیں وہ سنت کی بالکل مخالفت کرتے ہیں، بلکہ بعض قراء حضرات سے کو سنا گیا ہے، اللہ سمجھ دے عطا فرمائے، سمجھ سب کو عطا فرمائے، کہ وہ سورۃ فاتحہ ایک ہی سانس میں پڑھ جاتے ہیں، بالخصوص تراویح کی نماز میں۔ اور یہ بھی عجیب مسئلہ ہے اور عجیب المیہ ہے کہ ہمارے ہاں تراویح کی نماز کا جتنا اہتمام ہوتا ہے فرض نماز کا اہتمام اس قدر نہیں ہوتا۔ کل اگرچہ اعلان تاخیر سے ہوا رمضان المبارک کا، لیکن اس سے پہلے عشاء کی نماز ہو چکی تھی۔ عشاء کی نماز میں بڑی مشکل سے 2.5 صفیں ہوں گی، کیوں جی؟ لیکن 10:30 بجے کے بعد 11 بجے جس وقت نماز تراویح یہاں شروع کی قاری صاحب نے، تو اللہ کے فضل و کرم سے 6 صفیں تھیں۔ اب دیکھیے کہ تراویح کا کیا اہتمام ہے، حالانکہ یہ نفلی عبادت ہے، ہماری سرد میریوں اور ہماری غفلتوں کی انتہا ہے۔ فرض کی جتنا اہتمام ہونا چاہیے وہ تو فرض ہے، اس کے ادا کیے بغیر تو کوئی چارہ کار ہی نہیں ہے۔ نفل کا فرضوں کے ساتھ کوئی تقابل نہیں، نفلوں کا فرض کے ساتھ کوئی تقابل نہیں۔ بالکل یہی حالت ہے، آپ دیکھتے ہیں نماز جنازہ میں، نماز جنازہ میں جنازہ پڑھنے والے کتنے ہوتے ہیں، لیکن نماز پڑھنے والے وہ گنتی کے افراد ہوتے ہیں۔ حتیٰ کہ اگر نماز جنازہ کسی نماز کے بعد ہو، عصر کی نماز کے یا ظہر کی نماز کے بعد ہو، تو چاہیے تو یہ سارے ساتھی مسجد میں نماز پڑھنے کے بعد باوضو ہوں اور نماز جنازہ پڑھیں، مگر ہوتا کیا ہے آپ کو علم ہے، وہ ٹھہرو جی ٹھہرو، ساتھی وضو کر رہے ہیں، گویا انہوں نے نماز نہیں پڑھی ہوتی، نماز پڑھی نہیں، جنازہ پڑھنے کے لیے آ گئے۔ جس کی نماز نہیں ہے اس کی جنازہ پڑھنے کا فائدہ کیا ہے؟ جنازہ تو اگر ایک آدمی بھی پڑھ لے تو فرض کفایہ ادا ہو جائے گا پورے محلے کی طرف سے، ایک آدمی بھی پڑھ لے، لیکن اگر نماز ہر آدمی نہ پڑھے تو ہر آدمی مجرم ہے اور اللہ تعالیٰ کے ہاں موجب گرفت۔ بلکہ حتیٰ کہ علماء نے یہاں تک کہا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تو فرمایا ہی ہے کہ الفرق بیننا و بینہم ترک الصلاۃ، کہ ہمارے اور ان کے درمیان فرق نماز کا ہے۔ ان کے مراد کیا ہے؟ کافر، غیر مسلم۔ مسلمان نماز پڑھتے ہیں، جو مسلمان نہیں ہیں وہ نماز نہیں پڑھتے، لیکن ہمارے ہاں کتنا بڑا المیہ ہے کہ مسلمان نماز نہیں پڑھتے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ہمارے اور ان کے درمیان فرق یہ ہے کہ ہم نماز پڑھتے ہیں، وہ نماز نہیں پڑھتے، لیکن ہم مسلمان بھی ہیں اور پھر نماز نہیں پڑھتے۔ کتنا بڑا المیہ ہے اور کتنے بڑے افسوس کی بات ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے تو فرمایا ہے کہ جو آدمی بے نماز ہے، نماز نہیں پڑھتا، اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہیں کرنا چاہیے، اس کا مال غنیمت ہے، بیت المال میں جمع ہونا چاہیے، فقراء میں تقسیم ہونا چاہیے، وارثوں میں تقسیم نہیں ہونا چاہیے، وارثوں میں تقسیم نہیں ہونا چاہیے۔ ہم 11ویں کے نام پر 11ویں والے بابا پیر صاحب، ان کے حوالے سے تو ہم ان کا بڑا احترام کرتے ہیں، لیکن جو کچھ وہ فرما گئے ہیں دین کے حوالے سے اور تاکید کر گئے ہیں، اس کی ہمیں پھر کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اللہ کے رسول نے بھی یہ فرمایا، حضرت شیخ نے بھی فرمایا رحمۃ اللہ علیہ نے۔ بلکہ آپ حیران ہوں گے، فتاویٰ قاضی خان بہت بڑا ایک فتوے کی کتاب ہے، فتاویٰ قاضی خان، اس میں لکھا ہوا ہے کہ ایک مسلمان کے گھر اہل کتاب عورت خاتون رہ سکتی، ایک مسلمان کے گھر اہل کتاب، قرآن مجید میں سورۃ مائدہ میں آپ سنیں گے کہ اہل کتاب جو یہودی ہیں، صحیح یہودی ہیں، ملحد نہیں ہیں، صحیح مسلمان ہے، صحیح یہودی ہے، صحیح عیسائی ہے۔ آج کل عیسائی بھی ملحد ہیں، مسلمان بھی بہت سے ملحد ہیں، الحاد کو قبول کرتے ہیں، اور یہودی بھی ملحد ہیں۔ یہودی ہو، تورات کو ماننے والا ہو اور موسیٰ علیہ السلام کا پیروکار ہو، اپنے آپ کو سمجھتا ہو،
یہودی عورت کے ساتھ نکاح ہو سکتا ہے، وہ مسلمان کے گھر رہ سکتی، عیسائی عورت رہ سکتی، لیکن ایک وہ عورت جو نماز نہیں پڑھتی اور اپنے آپ کو مسلمان سمجھتی ہے، وہ مسلمان کے گھر نہیں رہ سکتی، اس کو نکال دینا چاہیے گھر سے۔ آپ اندازہ کریں کہ علماء نے بھی، نبی علیہ السلام نے بھی فرمایا ہے، صحابہ کرام نے بھی فرمایا ہے، اور فقہائے کرام نے بھی یہ باتیں فرمائی ہیں، لیکن ہمیں کسی سے کوئی سروکار نہیں۔ ہمارے ہاں، ہمارے معاشرے میں مسلمان سبھی ہیں، کلمہ گو سب ہیں، لیکن یہ کلمہ گو مسلمان کتنے ہیں؟ ہم کہتے ہیں نا کلمہ گو مسلمان ہیں، لیکن اس فرمان کے مطابق کلمہ گو نمازی کتنے ہیں اور صحیح معنوں میں مسلمان کتنے ہیں؟ بڑی مشکل سے 10% ہوں گے، باقی سب بے نماز۔ رمضان المبارک ہے تو یہ بھی تو روزے بھی اسی طرح فرض ہیں جس طرح نماز فرض ہے، لیکن رمضان میں روزے رکھتے کتنے آدمی ہیں جو روزہ رکھتے ہیں؟ بالکل یہی مثال زکوٰۃ کی ہے اور یہی مثال دوسرے فرائض کی ہے۔ عرض کرنے کا مقصد یہ تھا کہ کوئی آدمی غیر مسلم وہ تو نماز نہیں پڑھتا، لیکن مسلمان ہو کے بھی نماز نہیں پڑھتا، حالانکہ مسلمان معاشرے میں اس کا کوئی تصور نہیں ہونا چاہیے کہ مسلمان ہو اور پھر نماز نہ پڑھنے والا ہو، اس کا کوئی تصور نہیں۔ اللہ ہمیں سچا پکا نمازی بنائے، رولڈ گولڈ مسلمان نہ بنائے۔ قرآن مجید میں اسی سورۃ بقرہ میں اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، دوسرے پارے میں سنا ہے آج آپ نے تراویح میں، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، ایمان والو اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ، پورا اسلام مانو، آدھا تیتر آدھا بٹیر، آدھا مسلمان آدھا منافق، یہ نہیں، پورا مسلمان ہونا چاہیے۔ پورا مسلمان کب ہوگا؟ جب وہ اللہ اور اللہ کے رسول کے پورے احکام مانے گا۔ اگر ہم منمانی کرتے ہیں، اللہ اور اللہ کے رسول کے احکام اور فرامین کی تابعداری نہیں کرتے، منمانی کرتے ہیں، جو جی میں آیا کیا، تو ہم مسلمان معاشرے کے فرد تو کہلائیں گے، لیکن اللہ کے ہاں صحیح معنوں میں مسلمان نہیں ہوں گے۔ اللہ ہمیں وہ مسلمان بنائے جس کو اللہ کہے کہ یہ مسلمان ہے، بات سمجھے نا، جسے اللہ فرمائے کہ یہ مسلمان ہے، اللہ ہمیں ایسا مسلمان بنائے۔ اپنا دعویٰ کرنا تو آسان ہے، لیکن ایک سچا پکا مسلمان بننا یہ مشکل۔ تو عرض کر رہا تھا کہ بعض ساتھی تو ایسے ہیں کہ جو سورۃ فاتحہ کو بس ایسے ہی پڑھ جاتے ہیں، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، اور اس کو اپنا کمال سمجھتے ہیں۔ حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں رضی اللہ تعالی عنہ کہ نبی علیہ السلام کا طریقہ یہ تھا کہ یقرأ الحمدللہ رب العالمین ثم یقف، الرحمن الرحیم ثم یقف، مالک یوم الدین ثم یقف۔ اور یہ ہی نہیں، میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ یہ نہیں کہ قاری صاحب یا امام صاحب پڑھیں، ہم بھی جب نماز پڑھیں آہستہ نماز تو اسی طرح پڑھیں۔ یہ نہیں کہ ہم آہستہ سنتیں پڑھتے ہیں، نفل پڑھتے ہیں، کبھی جماعت رہ جاتی ہے، نماز پڑھنے کا اتفاق ہوتا ہے تو پھر ہم وہی طریقہ اور وہی ڈگر اختیار کریں جو عام لوگوں کا، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، نہیں، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ ہمیں بھی اسی طرح پڑھنا چاہیے، یہی مسنون طریقہ ہے۔ نماز بہت سارے پڑھتے ہیں، لیکن نماز کو پھر مسنون طریقے سے پڑھنا وہ اصل نمازی، یعنی نماز تو ہے، عبادت ہے، لیکن وہ بھی اس میں نماز میں کمال ہے جو سنت کے مطابق ہو۔ نبی علیہ السلام نے بھی فرمایا ہے نا، صلو کما رأیتمونی اصلی، اس طرح نماز پڑھو جس طرح تم مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو۔ گویا آپ نمونہ ہیں ہمارے لیے، اس لیے کوشش کرنی چاہیے کہ ہمیں وہی طریقہ اپنانا اور اختیار کرنا چاہیے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کا طریقہ اپنایا ہے، صحابہ نے بیان فرمایا ہے، وہ طریقہ اختیار کرنا چاہیے۔
یہ تو صرف قرات کے حوالے سے سامنے بات آئی تو میں نے ضمناً آپ سے عرض کر دی کہ الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے بندے نے میری تعریف کی، حمد کے معنی تعریف ہے، الرحمن الرحیم، میرے بندے نے میری ثنا کی، یہ اللہ کی تعریف ہے، یہ بھی ثنا کی، مالک یوم الدین، اللہ فرماتے ہیں میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی کہ قیامت کے دن کا مالک ہے، بلکہ دنیا اور آخرت کا مالک ہے، دنیا اور آخرت کا مالک اللہ رب العزت ہے، نہ دنیا میں کوئی مالک ہے نہ آخرت میں کوئی مالک ہے۔ وما ادراک ما یوم الدین ثم ما ادراک ما یوم الدین یوم لا تملک نفس لنفس شیئا والامر یومئذ للہ۔ آپ کو کیا پتا ہے کہ دین کا کیا دن ہے، انصاف کا کیا دن ہے، قیامت کا کیا دن ہے؟ قیامت کا وہ دن ہے جس دن سارے معاملات صرف اللہ کے ہاتھ میں ہوں گے، کسی کے ہاتھ میں نہیں ہوں گے، اور اللہ جو چاہے گا فیصلہ فرمائے گا، اللہ جو چاہے گا اپنے بندوں کے بارے میں فیصلہ فرمائے گا۔ اس لیے مالک یوم الدین، پھر آگے اس اقرار کے بعد ایاک نعبد و ایاک نستعین، اپنی بندگی کا، اپنی فروتنی کا، اپنی عاجزی کا، اپنی مسکنت کا، اپنی انکساری کا اظہار ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ عبدیت کا اظہار کرنے کے بعد، غلامی کا اظہار کرنے کے بعد، مسکنت کا اظہار کرنے کے بعد پھر طلب کیا کرنا ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم، ہدایت دے ہمیں صراط مستقیم کی، صراط مستقیم کی ہدایت دے۔ یہ صراط مستقیم کیا ہے؟ یہ صراط مستقیم ہے توحید۔ سب سے پہلے صراط مستقیم کیا ہے؟ توحید۔ اگر توحید نہیں ہے تو صراط مستقیم نہیں ہے۔ پھر صراط مستقیم وہ ہے جو اللہ رب العزت نے فرمایا ہے اس کی تابع داری کی جائے، اور جو اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی تابع داری کی ہے، وہی صراط مستقیم ہے۔ اس کے علاوہ کوئی صراط مستقیم نہیں۔ کسی بزرگ کی تابع داری صراط مستقیم نہیں ہے، کسی امام کی تابع داری صراط مستقیم نہیں ہے، کسی کی تابع داری صراط مستقیم بس قرآن مجید کی تابع داری کا نام ہے، اور حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرم برداری کا نام صراط مستقیم ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ ذوالجلال نے فرمایا من یطع اللہ ورسولہ فاولئک مع النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ اسی صورت میں اللہ فرماتے ہیں، اسی سورۃ بقرہ میں آگے جا کے دوسرے پارے میں، من یطع اللہ ورسولہ فاولئک مع النبیین، یہ صراط مستقیم پر چلنے والے ہیں نبی، والشہداء والصدیقین، صدیقین، والشہداء، اللہ کی راہ میں جان دینے والے، صدیقین والشہداء والصالحین، اور صالحین، یہ ہیں صراط مستقیم پر چلنے والے ہیں۔ انبیاء کا راستہ، صدیقین کا، صحابہ کرام کا راستہ، شہداء کا راستہ، جنہوں نے اپنے نفس کی قربانی دی اللہ کے دین کے لیے، اپنے آپ کو قربان کر دیا، اپنے مال کو خرچ کر دیا، وہ ہیں شہداء، اور وہ ہیں اللہ آپ کا بھلا کرے صالحین، جو انہی کے پیروکار ہیں، انہی کے تابع دار اور انہی کے فرما بردار ہیں۔ تو یہ ہے صراط مستقیم۔ اللہ اکبر۔ اور آگے کیا ہے؟ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، وہ راستہ نہ ہو جو مغضوب کا ہے، جن پر تیرا غضب ہوا ہے اور جو گمراہ ہوئے۔ علماء نے کہا ہے کہ مغضوب سے مراد یہودی ہیں، اور ضالین سے مراد کون ہیں؟ عیسائی ہیں۔ عیسائیوں کا راستہ نہ ہونا چاہیے جنہوں نے شرک اختیار کیا، یہودیوں کا راستہ نہیں ہونا چاہیے جنہوں نے شرک اختیار کیا۔ اللہ ہمیں عبدیت کا راستہ دے، بندگی کا راستہ دے، اطاعت گزاری کا راستہ دے، فرما برداری کا راستہ دے، خود سری کا راستہ ہمیں نہ دے۔ یہ ہے خلاصہ سورۃ فاتحہ کا، سورۃ فاتحہ کا۔ اور اسی سورت کے بارے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ سورت، کہ ایسی سورت، یہ سورت ایسی ہے کہ اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں، جب بندہ کہتا ہے نا ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو اللہ ذوالجلال فرماتے ہیں ھذا بینی و بین عبدی ولعبدی ما سأل، میرے بندے کے لیے وہی کچھ جو سوال کرے گا، اور وہ سوال کیا ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم۔ اللہ فرماتے ہیں جو سوال کرے گا میں اس کو پورا کروں گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ایک حدیث میں آتا ہے حضرت
کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نبی علیہ السلام کے ہمراہ تشریف فرما تھے، آپ بیٹھے ہوئے تھے، صحابہ کرام بھی ساتھ تھے، اوپر سے ایک آواز آئی، بہت زور سے آواز آئی، جبرائیل نے اوپر دیکھا، جبرائیل علیہ السلام نے اوپر دیکھا، نبی علیہ السلام نے پوچھا کیا معاملہ ہے؟ جبرائیل امین نے عرض کیا حضور آج آسمان سے ایک ایسا دروازہ کھلا ہے کہ اس سے پہلے کبھی دروازہ نہیں کھلا، آج ہی وہ دروازہ کھلا ہے، اور اس دروازے سے اللہ نے ایک فرشتہ ایسا بھیجا ہے جو کبھی زمین پر نہیں آیا، جو کبھی زمین پر نہیں آیا، سپیشل گویا اللہ ذوالجلال نے دروازہ کھولا ہے اور سپیشل فرشتہ بھیجا ہے، اور وہ فرشتہ آ کے ایک پیغام اللہ کا دینا چاہتا ہے آپ کو، اور وہ پیغام کیا ہے؟ فرشتہ کہتا ہے ابشر بنورین اوتیتہما لم یقرا لم یوتہا نبی قبلک فاتحۃ الکتاب و خواتیم سورۃ البقرہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ نبی علیہ السلام سے عرض کرتا ہے وہ فرشتہ کہ حضور مبارک ہو، اللہ نے تمہیں 2 نور دیے ہیں، اللہ نے آپ کو 2 نور عطا فرمائے ہیں، اور وہ نور آپ سے پہلے انبیاء میں سے کسی نبی کو اللہ نے نہیں دیے، وہ نور آپ سے پہلے کسی نبی کو نہیں دیے، اور وہ کیا ہے؟ فاتحۃ الکتاب، سورۃ فاتحہ ہے، اور خواتیم البقرہ، اور سورۃ بقرہ کی آخری 2 آیتیں ہیں، ان 2 آیات کو اور سورۃ فاتحہ کو اس نے کیا کہا کہ اللہ ذوالجلال والاکرام نے یہ نور عطا فرمائے ہیں، اور ساتھ کہا لن تقرأ بحرف منہا الا اوتیتہ، جو اس کو پڑھتا ہے، ان دونوں کو پڑھتا ہے، جو پڑھتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ انہیں وہ عطا فرما دیتا ہے، وہ انہیں عطا فرما، گویا کہ یہ اللہ رب العزت کے ہاں مقبولیت کی ایک سند ہے، اللہ کے ہاں سند ہے مقبولیت کی، اس لیے ان دونوں چیزوں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ ایک حدیث اور سنیے سورۃ بقرہ کے بارے میں، صحیح مسلم میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا فرمان ہے، رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لا تجعلوا بیوتکم مقابر ان الشیطان ینفر من البیت الذی تقرأ فیہ سورۃ البقرہ، فرمایا اپنے گھروں کو قبریں نہ بناؤ، اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، بلکہ گھروں میں سورۃ بقرہ پڑھا کرو۔ اب یہ حدیث پاک محدثین نے اس سے استدلال کیا ہے کہ قبروں میں قرآن مجید نہیں پڑھنا چاہیے، کیونکہ نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا کہ گھروں کو کیا بناؤ نہ بناؤ، قبریں نہ بناؤ، بلکہ گھروں میں کیا پڑھا کرو؟ سورۃ بقرہ پڑھا کرو۔ یہ دلیل ہے کہ سورۃ بقرہ یا قرآن مجید قبروں میں نہیں پڑھنا چاہیے، قبروں کے لیے کیا دعا کرنی چاہیے، قبروں میں جا کے زیارت کرنی چاہیے، ان کے لیے دعا کرنی چاہیے۔ وہاں جو قرآن خوانی اور بعض حضرات ٹینٹ لگا دیتے ہیں اور حافظ بٹھا دیتے ہیں، اور حافظ بٹھا کے قرآن مجید پڑھانا شروع کر دیتے ہیں، اس کا شریعت مطالعہ میں کوئی ثبوت نہیں ہے، یہ بالکل جائز نہیں ہے، نہ صحابہ کرام نے ایسے کیا ہے، نہ حضرات تابعین کرام نے، نہ ائمہ فقہا نے ایسا کیا ہے۔ بہت بات کی ایجادات ہیں، صرف اپنے حوصلے کے لیے اور اپنے والدین کی اپنے گمان کے مطابق بخشش اور مغفرت کے لیے حافظ بٹھا دیا۔ علامہ یہ نام بھول گیا ہے، یہ کتاب ہے حیات الحیوان، علامہ دمیری کی، علامہ دمیری کی حیات الحیوان ہے، بڑا عجیب واقعہ اس میں ایک لکھا ہے کہ اسی طرح ایک گھر والوں نے ایک قاری صاحب کو، حافظ صاحب کو قبر پر بٹھا دیا، وہ قرآن پڑھ رہا ہے۔ چند دن کے بعد اس کے بیٹوں کو خواب آیا اور باپ کہتا ہے کہ قرآن پڑھنے والوں کو اٹھا دو، اٹھا دو، اٹھا دو ان کو، کیا مصیبت میرے لیے کھڑی کی جائے تم نے، قرآن پڑھنے والوں کو اٹھا دو۔ کہتے ہیں ابا کیوں؟ آخر قرآن مجید جب پڑھتا ہے تو قرآن مجید میں حکم ہوتا ہے کہ تم نماز پڑھو، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ، تو فرشتے مجھے بات کہتے ہیں نماز تو پڑھتا تھا، تو نماز پڑھتا تھا،
میں جب آپ خاموش ہوتا ہوں تو ایک گرس پڑتا ہے میرے اوپر. ہاں وہ پڑھتا ہے وہ تو زکوٰۃ زکوٰۃ دے, میں تو زکوٰۃ دیتا تھا, وہ ایک گرس پڑتا ہے. وہ تو مجھے مار پڑ رہی ہے, تم کہتے ہو قرآن پڑھ رہا ہے میری بخشش کے لیے, اٹھا دو اس کو. میرا برا حشر کر دیا ہے فرشتوں نے. اب قرآن مجید پڑھنے کا کیا مطلب ہے بھائی؟ اگر عمل ہی نہیں کرنا, مسلمان ہونے کے بعد عمل ہی نہیں پڑھنا, یہی سب سے بڑا المیہ ہے ہمارا کہ ہم قرآن مجید پڑھتے ہیں لیکن اس پر عمل نہیں کرتے. حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تھا کہ فَإِنَّهُ نُورٌ لَكَ فِي الدُّنْيَا وَذُخْرٌ لَكَ فِي الْآخِرَةِ, کہ علیک بتلاوت القرآن. انہوں نے کہا تھا اوصنی یا رسول اللہ, حضور مجھے وصیت کیجیے, مجھے وصیت کیجیے. تو آپ نے ان وصیتوں میں سے ایک یہ بھی فرمایا تھا علیک بتلاوت القرآن, کہ قرآن کی تلاوت کا اہتمام کیا کرو. فَإِنَّهُ نُورٌ لَكَ فِي الدُّنْيَا, یہ تمہارے لیے دنیا میں نور ہے, روشنی ہے, اس سے ہدایت پاؤ گے تم. اس سے تم ہدایت پاؤ گے. جس کے ہاتھ میں نور ہوتا ہے وہ گڑھے میں نہیں ڈگتا, وہ پتھر سے نہیں ٹکراتا, وہ کسی کھڑ میں نہیں پڑتا, خطرناک جگہ سے بچ جاتا ہے. جس کے ہاتھ میں کیا ہے؟ یہ نور ہے. لیکن اب ہمارے ہاتھ سے نور ہے نہیں, اس لیے ساری غلاظتیں ہمارے اندر, اس نور سے ہدایت نہیں لیتے. قرآن مجید میں سورۃ ابراہیم میں قاری صاحب ہے نا کہ لِتُخْرِجَهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ, کہ میں نے یہ کتاب نازل کی ہے تاکہ تمہیں اندھیروں سے نکال کے روشنی کی طرف لے آؤں. یہ روشنی کی ذریعہ یہ کتاب ہے, لیکن اس کتاب سے ہم روشنی حاصل نہیں کرتے. بس اس کو چوما چاٹا اور اس کو الماری میں رکھ دیا, یا زیادہ سے زیادہ صبح و شام تھوڑی سی تلاوت کر لی. لیکن تلاوت کے ساتھ ساتھ اس کو سمجھنا اور اس پہ عمل کرنا, یہ اصل مطلب اس کا مقصد ہے اس قرآن مجید کے نازل ہونے کا. تو بہرحال عرض کرنے کا مقصد یہ تھا کہ اس فرشتے نے آ کے یہ بات کہی کہ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَنْفِرُ مِنَ الْبَيْتِ الَّذِي تُقْرَأُ فِيهِ سُورَةُ الْبَقَرَةِ, کہ جس گھر میں سورۃ بقرہ پڑھی جاتی ہے شیطان اس گھر سے بھاگ جاتا ہے. شیطان گھروں میں آتے ہیں, لوگوں کو پریشان کرتے ہیں. ان کا علاج یہ ہے کہ گھروں میں باقاعدہ سورۃ فاتحہ پڑھی جائے, اپنے سورۃ بقرہ پڑھی جائے. ایک حدیث میں آتا ہے اقرأوا سورۃ البقرہ فإن أخذها برکۃ وترکها حسرۃ لا تستطيعها بطلۃ, اور کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم, فرمایا سورۃ بقرہ پڑھا کرو اور اس سے برکت حاصل کیا کرو, اور جو پڑھتا ہے وہ اس سے برکت پاتا ہے, اور جو نہیں پڑھتا وہ حسرت اور نا امیدی کا شکار ہوتا ہے. لا تستطيع البطلہ, یہ جو ہے نا جادوگر اس پر کامیاب نہیں ہوتے, جادو نہیں ان کا پر چڑھتا جو سورۃ بقرہ کا اہتمام کرتے ہیں. تو اسی نوعیت کی اور بھی دوسری صورتیں یعنی فضائل ہیں اس سورۃ بقرہ کے بھی اور سورۃ فاتحہ کے بھی. سورۃ بقرہ میں بہت سے مضامین ہیں, ابھی کچھ حصہ سورۃ بقرہ کا رہتا ہے, کل انشاءاللہ سورۃ آل عمران بھی ہوگی. تو اس میں بہت سے مسائل ہیں, اب کس سلسلے کا تذکرہ کیا جائے. یعنی یہ سورۃ بقرہ ایسی ہے جو 2 ہجری کے بعد نازل ہوئی ہے. مسلمان ریاست قائم ہو چکی ہے. اب مسلمان ریاست کے لیے جو بنیادی مسائل ہیں ایک مسلمان معاشرے کے لیے, وہ سمجھیں کہ اس صورت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بیان فرمائے ہیں. وہ معاشی مسائل ہوں, خرید و فروخت کے مسائل ہوں, وہ نکاح طلاق کے مسائل ہوں, وہ وراثت کے مسائل ہوں, یا اسی طرح بیع و شراء کے مسائل ہوں. یہ تمام مسائل اس سورۃ بقرہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بیان فرمائے ہیں. دل تو چاہتا ہے کہ طلاق کے مسئلے کی تفصیل بیان کی جائے. وراثت کے بارے میں بھی یہاں قرآن مجید میں اس صورت میں ہے کہ جناب والدین کے لیے وصیت کرو, والدین کے لیے وصیت کرو, اسی سورۃ بقرہ میں ہے. لیکن یہ آیت منسوخ ہے سورۃ نساء کی آیات سے, جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہر ایک کے حصے مقرر کیے.
والد کا اتنا ہے، والدہ کا اتنا ہے، بھائیوں کا اتنا ہے، بیٹوں کا اتنا ہے، بیٹیوں کا اتنا ہے۔ اور حدیث میں بھی آتا ہے لا وصیت علی وارث، وارث کے لیے وصیت نہیں ہے۔ اب سورۃ بقرہ کی ان آیات میں والدین کے لیے وصیت کا پہلے حکم ہے، لیکن بعد میں جب سورۃ نساء نازل ہوئی ہے اللہ تعالیٰ نے سورت یعنی احد کے بعد، تو اس وقت اس حکم کو منسوخ کر دیا ہے۔ قرآن مجید میں 5 آیات ہیں جس طرح حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے جو منسوخ ہے، جن میں ایک آیت یہ بھی ہے کہ والد کے بارے میں، والدین کے بارے میں فوت ہونے سے پہلے وصیت بھی کر جاؤ، لیکن یہ حکم منسوخ ہے۔ اب والدین کے لیے وصیت بلکہ ورثاء کے لیے وصیت نہیں ہے، ورثاء کے لیے وصیت نہیں ہے۔ اگر کوئی وصیت کرتا ہے غیر وارث کو تو یہ بھی سمجھ لینا چاہیے کہ وہ وصیت صرف ثلث مال تک جائز ہے، اس سے زیادہ نہیں۔ ثلث مال، کل مال کا تہائی حصہ اس وصیت پر عمل کیا جائے گا، باقی جو بچے گا وہ اس کے جو اصل وارث ہیں اس کو دیا جائے گا۔ تو کہنے کا مقصد یہ تھا کہ معاشرتی جتنے مسائل بنیادی ہیں، نکاح کے، طلاق کے، ایام کے، حیض کے، عورتوں کے، خلا کے، یہ سارے مسائل اللہ ذوالجلال والاکرام نے سورۃ بقرہ میں بیان فرمائے ہیں۔ کیوں کہ اسلامی معاشرہ قائم ہو چکا تھا، مسلمان ایک ریاست کی حیثیت اختیار کر چکے تھے۔ اب ان کے لیے ریاست کو بحال رکھنا، قائم رکھنا اور ان کے مسائل کو حل کرنا کسی دوسرے دین کو نظر انداز کر کے چھوڑ کے، یہ ایک مسلمانوں کے لیے بنیادی مسئلہ تھا۔ تو یہ سارے مسائل اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورۃ بقرہ میں بیان فرمائے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں قرآن پڑھنے کی بھی، سمجھنے کی بھی، عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔